ذات سے محبت کے پہلو کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق اور کوشش عطا فرمائی۔ بندہ جس کے ذکر سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذکر کو سننا پسند کرتا ہے۔ محبوب کا ذکر کرنا اور سننا یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ جو آپ جمعہ کی تیاری کر کے اور جمعہ کے وقت سے بھی پہلے آپ یہاں آ جاتے ہیں، ثواب تو ہر جگہ ملتا ہے، یہ میں بتا دوں، ثواب ہر جگہ ملتا ہے۔ جو تیاری کر کے جہاں پہنچ جائے، نیت کر لے تو ثواب شروع ہو گیا۔ مگر ثواب کے ساتھ جو ذوق روح کے لیے اور تربیت روح اور ایمان و ایقان کے لیے جو کوشش ہوتی ہے، اصل وجہ و محبت کی کھینچ کے لانے والی وہ بنتی ہے۔ یہ آپ کا اخلاص ہے، اور یہ آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے محبت کی علامت ہے۔ اتنی شدید سردی میں بھی آپ بیٹھے ہیں، باہر بھی بیٹھیں گے لوگ، یہ ساری محبتیں اور چاہتیں اس بات کا اظہار ہیں، ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اللہ کے رجسٹر میں اور اس کے محبوب کے پیاروں کے رجسٹر میں۔ مالک دور سہی، بعد والے سہی، ویسے تو خوش نصیب نہ تھے کہ حضور کی زیارت کو بے پردہ پاتے، مگر دور سہی، مگر کچھ تو ہے کہ دور فتن میں پھر اکٹھے ہو کر تیرے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تیرے حبیب کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ بات اس کی رحمت کو، اس کی برکات کو اور اس کی رحمت کو صدا دینے کا بڑا مؤثر طریقہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کی صداؤں کے لیے رحمت ہی فرماتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا پچھلے مضامین کا ایک تسلسل پھر شروع کر رہے ہیں ہم، اور وہ سورہ الحجرات کی ہماری یہاں 24 یا 25ویں نشست ہو گئی ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس جب بات آئے گی تو سب اہل ایمان خواتین آپس میں بہنیں ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور کہا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، اس دین کے پہلوؤں میں سے پہلو کہ دین صرف نماز کے اندر پابند ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ پابندی کرنی ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ آج کا جو فینومنا ہمارے ہاں چل رہا ہے نا، فینومنا پرابلم چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو کلی طور پر اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس کا سب سے بہترین طریقہ دیکھنا چاہیں کہ دین ہمارے ہاں عملی طور پر کتنا ہے، میں بباغ دہل کروں گا، آپ بس ایک کسوٹی رکھ لیں، اپنی خوشیاں اور غمیاں دیکھ لیں۔ خوشیوں اور غمیوں میں ہمارے ہاں دین کتنا ہے، پھر باقی معاملات بعد میں ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات کیسے ہیں، باقی معاملات۔ آپ اپنی خوشیاں اور غمیاں دیکھ لیں کہ ہم اپنی خوشیوں اور غمیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اور جب سے ہم نے اپنی مرضیاں شروع کی ہیں، بتائیں وہ خوشیاں بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی؟ سچ بولیے گا میرے ساتھ ذرا، مشکلیں کر لی ہیں کہ نہیں ہم نے؟ آج نکاح آسان ہے، شادی آسان ہے، ہم اس سٹینڈرڈ پہ لے گئے ہیں کہ شادی کو مشکل کر دیا ہے، برائی آسان مل رہی ہے، حرام آسان مل رہا ہے،
کوئی وجہ تو ہے نا. آج والدین اکثر رشتوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. رشتوں کے نہ ملنے کی وجوہات میں یہ بھی وجہ ہے، ہم نے سٹینڈرڈ بہت اپ کر لیا ہے. بس میں یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے. دیکھیں تاجدار کائنات کی شان کا ذکر سن کے تم خوش ہوتے ہیں نا؟ بولیے. تو کیا تاجدار کائنات ہی کی سیرت نہیں ہے کہ حضور اپنے معاشرے اور لوگوں کی اصلاح فرماتے؟ یہ بھی حضور کی سیرت کا باب ہے. تو دین وہ ہے جو زندگی کے ہر گوشے پر آپ کی رہنمائی کرے. آج میں ایسے کئی پروفیشنلز کو جانتا ہوں، جب وہ اپنے پیر خانے آتے ہیں، میلاد کا مہینہ آتا ہے تو پراپر دینی نظر آتے ہیں، اور جب میلاد ختم ہو جائے، وہ ایونٹ ختم ہو جائے، ان سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یار وہ بات علیحدہ ہے، ہم پروفیشنل ہیں. اور پروفیشن کے اندر ہم پروفیشن کا نام لے کر دین کو بھول جاتے ہیں کہ دین پروفیشن کے خلاف نہیں ہے، مگر اپنے پروفیشن میں بھی رہتے ہوئے دین کو اختیار کرنا یہ بھی محبت و عشق رسول کا ثبوت ہے. یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ بولیے ذرا. آج اس لیے آج کا جو موضوع میں نے رکھا، ہماری فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. ہمارے اندر جو ایک محبت کا، ایک کمبائنڈ فیملی سسٹمز کے اندر جو ایک محبت کا پہلو تھا وہ ٹوٹ رہا ہے. اس میں سلوشن ختم ہو رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہو رہا ہے. وہ بہن بھائی جو اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کیس کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، فساد ہو رہا ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ایک وجہ ہے سب سے بڑی، اپنے مولا کا اور اس کے حبیب کا کہنا مانا چھوڑ دیا ہے. ہم نے تاجدار کائنات کی سنت اور حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. ہم دنیا کے اندر، مادیت کے اندر، مفاد کے اندر اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا کہ اللہ اور اس کے حبیب نے کہا ہے جو میری خاطر کسی کو معاف کر دے گا اور اس کی غلطی کے باوجود چشم پوشی کر دے گا اور اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا، اسے کوئی اور اجر ملے نہ ملے، قیامت میں حشر میں میں اور میرا مصطفیٰ اسے اجر عطا کریں گے. اور وہاں وہ اجر ملے گا جو پیسے کے ذریعے نہیں ہوگا، جو روپے کے ذریعے نہیں ہوگا، جو سفارش کے ذریعے نہیں ہوگا. وہاں وہ اجر قربت کی صورت میں ملے گا، رحمت کی صورت میں ملے گا. اب اسلام کا اسلوب، یہاں پر قرآن کا اسلوب دیکھیں. قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کی کس طرح سے رب بارد کو مائنڈ کر رہا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ نہیں کہ میرے محبوب کا دین دنیا کے کونے کونے پر جانا ہے؟ بولیے. اللہ کو پتا تھا اور تاجدار کائنات کو بھی پتا تھا. حضور نے خود فرمایا میرا دین ریگستان کے اس رہنے والے کی جھونپڑی کے اندر بھی جائے گا جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے گا. اور پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ آج گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. آج کسی نہ کسی صورت میں، موبائل انٹرنیٹ صورت میں دین کو پہنچانا پہلے مشکل تھا کہ اب آسان ہو گیا ہے، اب آسان ہے. اور دین کی وہ باتیں جو حضور نے بات فرمائی، حضور نے سچ فرمایا کہ نہیں؟ حضور کی باتیں سچی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ چاہے اس کا کمیونیکیشن کا سسٹم کوئی بھی ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبلائزیشن میں اسلام کو بطور بھائی چارہ کے اوپر ذاتی معاشرے سے لے کر، یعنی ایک جو کرتے ہیں ایک شہر کے معاشرے سے لے کر، ایک محلے کے معاشرے سے لے کر بین الاقوامی طور پر قرآن کا یہ پیغام ہے انما المؤمنون اخوۃ. مومن مومن کا بھائی ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک عمومی طور پر اگر فرمان عام لیا جائے، کوئی چائنا کا رہنے والا ہے، کوئی فلپین کا رہنے والا ہے، کوئی مراکش کا رہنے والا ہے، کوئی مغرب کا رہنے والا ہے، کوئی مصر کا رہنے والا ہے، کوئی افریقہ کے کالے رنگ کا رہنے والا ہے، کوئی انڈونیشیا ملیشیا کے چھوٹی آنکھوں میں رہنے والا ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے، اور سارے رہنے والے موجود ہیں.
مگر یہ سب کے سب جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چھت کے نیچے آ گئے تو رب نے اعلان کر دیا ہے اب کوئی بلوچی نہیں رہا، کوئی پنجابی نہیں رہا، کوئی سندھی نہیں رہا، کوئی پٹھان نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کسی ذات والا نہیں رہا، کوئی ایرائی نہیں رہا، کوئی مغل نہیں رہا، کوئی شیخ نہیں رہا، کوئی نہیں۔ رب نے اعلان کر دیا ہے جو مومن ہے، جس نے میرا اور میرے رب کا کلمہ پڑھا ہے، یہ فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، سن لو تم مصطفیٰ کے صدقے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ جب یہ تصور ہمارے معاشرے میں آ جائے گا، پھر بتائیں استحصال ہوگا کسی کا؟ پھر کسی کے خلاف، کسی کے ظلم، کسی کا جبر، کسی کا استبداد؟ یعنی ہم ذات سے جب اپنی اصلاح شروع کر دیں گے، ہم ذات میں سمجھیں گے یہ میرا بھائی ہے۔ سائنس کہتی ہے جب آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت سے ایسی ریز خارج ہوتی ہیں کہ دوسرے کو پتہ، ایسے ہی گمان ہونے لگ پڑتا ہے یہ میرے بارے میں اچھا فیل نہیں کر رہا۔ یہ سائنس تب کہہ رہی ہے، اور حضور کے قرآن میں حضور نے پہلے فرما دیا، رب نے کہا، فرما اجتنبوا کثیر من الظن، گمانے سے بچا کرو، بہت سے گمان گناہ تک لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سائیکولوجیکلی طور پر، نفسیاتی طور پر قرآن کس طرح سے ہمیں ڈیل کر رہا ہے، اور ہم قرآن کو پس پش ڈال کر، تاجدار کائنات کے فرامین کو پس پش ڈال کر آج کس حالت میں پہنچ گئے۔ اچھا یہ معاملہ عمومی طور پر ہے کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر جو خونی رشتے ہوں گے، جو بہن بھائی کا رشتہ ہوگا، جو پیارے قریبی رشتے ہوں گے، کوئی ان کو توڑے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ میں اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی آیتیں کچھ سناتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن میں اس کا کس طرح ذکر آیا ہے۔ مثلا آج ہم بڑے ہو گئے ہیں تو والدین کو بھول جاتے ہیں لوگ، والدین کا کہا نہیں مانا جاتا، والدین کا ادب ہمارے ذہنوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ مجھے کسی نے بات اچھی کہی، وہ کہنے لگے ہمارے پاکستان اور یہ جو ایشیا کے کنٹری جو جنہیں عمومی طور پر تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، اور چلے ہم اپنے علاقوں کی بات کرتے ہیں جس بود و باش میں ہم رہتے ہیں، ہمارے والدین کو اربوں روپے کی جائیداد نہیں دیتے ہمیں۔ پتہ ہے وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ وہ اپنی جوانی ہمیں دے دیتے ہیں، ہمیں جوان کرنے کے لیے، ہمیں جوان کرنے کے لیے اپنی جوانیاں دے دیتے ہیں، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنے سے بہتر، اپنے اولاد کو حضور کا امتی اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں اپنے سے بہتر مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا والدین کو غرض ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اب والدین ہوں گے، ہم جب نہیں بنے تھے تو پتہ نہیں تھا، کہنا بڑا آسان ہے، آج پتہ لگتا ہے جب بچے کہتے ہیں ابو جی میں نے فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، اب پتہ لگتا ہے کہاں کہاں سے اکٹھا کر کے، جمع کر کے، پھر ٹائم اکٹھا کر کے چیز ان کے لیے اسپیسیفائی کرنی پڑتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ابو جی سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، مجھے نہیں پتا، میں بڑا، اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ تو یہ تربیت، یہ ان ہستیوں کے بارے میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، سب سے پہلے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور مگر اپنے والدین کے ساتھ صرف سلوک نہیں کرنا، بالوالدین احسانا، حسین ترین طریقے سے اپنے والدین سے پیش آؤ۔ یہ تاجدار کائنات کے فرامین ہیں۔ پھر دوبارہ قرآن کی آیت سنیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسین ترین، احسن ترین، بہترین طریقے سے اپنے والدین سے سلوک کرو، صرف سلوک نہیں کرنا۔ اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ،
جب ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، وہ دونوں، او کلاہما، یا ان میں سے ایک پہنچ جائے۔ اب جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ جھڑکتے بھی زیادہ ہیں، گرمی بھی زیادہ آ جاتی ہے، جلال بھی بڑھ جاتا ہے، تربیت میں تپش اور طبیعت میں بیماری پرابلمز کی وجہ سے ہڈیاں درد کرتی ہیں، اندر پرابلمز آ جاتی ہیں، چھوٹی بات کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ اب اللہ اس کو بات کو جانتا ہے، فرمایا بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا کہ بجی بس کر دیو، اف بس کر دیو۔ یہ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے یہ بات، اور فرمایا ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ کنی باری کیا تو میں کتنی دفعہ کہا میں نے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی؟ میں یہ چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، والدین سے اگلے رشتوں کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی انما المؤمنون اخوہ کے اندر آ رہا ہے کہ جب بھائی بنایا جا رہا ہے تو پھر جو قریبی رشتے ہوں گے ان کا مقام اور ان کو حقوق قرآن اور حدیث کیسے دے رہا ہے۔ جہاں والدین کو کہا گیا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، رزق حلال آج ہمارے ہاں مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ رزق حلال، جب آپ رزق حلال سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بچے بھی آگے آپ کو اچھا رسپانس اور آپ کے خیر والی صحبت میں نہیں آئیں گے۔ یہ والدین کے لیے بات ہے۔ اچھے نام رکھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اچھے ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے بس بیٹی کی ذمہ داری والدین کی ہے اور بیٹے کی ذمہ داری اپنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اختلاف بھی ہو جائے، سمجھ نہ لگے، جھڑکنا نہیں ہے۔ تو انہوں کی پتا ہے، آپ کو کیا پتا ہو؟ آپ کو تو علم ہی نہیں ہے۔ بلکہ کیا کہنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہائے ہائے، کرم والے لہجے میں ان سے بات کرو۔ جی ٹھیک ہے، جی اچھا، جی کوشش کرتا ہوں، جی محنت کروں گا، کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہائے ہائے ہائے، قرآن کی آیت جب پڑھتی ہے تو اندر ہلا دیتی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو ایسے رحمت کے ساتھ جھکائے رکھو، ایسے جھکا دینا ہے ان کے سامنے، اکڑنا نہیں، جھکا دینا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور مجھ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ والدہ کا مقام اپنا ہے، والدہ کا ایک اپنا مقام، اور والد کا مقام بھی تو دیکھیں۔ رب نے ایسے کہہ دیا ہے کہ حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نے عید کی شاپنگز کرنی ہوتی ہیں نا، بچوں کو لے کے جاتے ہیں شاپنگ کر لیں، یہ لیں یہ لیں۔ آپ کبھی والد کو دیکھیں، والد سے کہنا کہ ابو جی آپ نے نہیں لی، آپ نے سوٹ نہیں لیا، بوٹ نہیں، اکثر ایسے دیکھا ہم نے۔ دکانوں پہ دیکھ لیجئے گا، جلے میرے ساتھ، وہ کہے کہ بیٹا میں نے ابھی مہینہ پہلے تو نئے شوز لیے تھے۔ خیر ابھی نئے تو ہیں، میرے پرانے تھوڑی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے اور اپنی اولاد کو خود سے زیادہ اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور ہو گیا ہے۔ ہم نے آج اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دور چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ انتشار پسندی کی طرف چلا گیا ہے۔ ہم بھول گئے، وہ کبھی ہم ڈیبیٹس میں شعر پڑھا کرتے تھے، شہر میں آ کر کتنے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا سونا بیچا تھا۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے والی ہیں۔ پھر والدین کی کیٹیگریز بھی ہیں۔ والدین بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے سے کتراتے ہیں۔ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں،
وہ انہیں سافٹ ویئر انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کیمیکل انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، مگر کوئی والدین ہیں جو دنیا سے لڑ کے کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو دین اس لیے پڑھانا ہے کہ یہ محبوب کے دین کی حقیقی نوکری کر سکے، کیونکہ اس میں باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، معاشرہ دینداروں کو وہ مقام، دیندار بھی اپنا مقام کئی جگہ قائم نہیں رکھتے، اور دینداروں کو معاشرہ بھی وہ مقام، اچھا ٹھیک ہے ملے دے علامہ صاحب، ٹھیک ہے قاری صاحب، اور یاد رکھیں جو کرسی والا یا ممبر والا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھے کہ میرے مصطفیٰ نے ڈیوٹی میری کیا لگا دی ہے، میرے رب نے ڈیوٹی کیا لگا دی ہے میری، میں حضور کے مصلی پر کھڑا ہوں، ہائے ہائے، یہ بات ہی بخشش اور رحمت کے ایک عجیب منظر پر لے جاتی ہے۔ لوگ دنیا کی کرسی پہ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ کو کرسی وہ ملی ہے جو تاجدار کائنات کا نائب ہونے دیتا ہے۔ یہ جملہ ہی بہت بڑا ہے کہ آپ حضور کی نوکری، حضور کے دین کو پھیلانے اور خیر والے بن جائیں، اس لیے ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ آپ سے کوئی ایسا فیل نہ ہو، لوگ آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کو دین کی وجہ سے جانتے ہیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر دین سے پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں یہ ساری باتیں اعتدال میں دونوں طرف کر رہا ہوں۔ پھر رب نے ماں باپ کی بات کی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث میں یہ جب میں حدیث پڑھتا ہوں یہ حدیث عجیب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم عرش سے لٹکا ہوا کہہ رہا ہے۔ رحم عمومی طور پر ماں کے بطن کو کہا جاتا ہے، مگر یہاں حدیث میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ رحم رب کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا جو اسے ملا کے رکھے گا، یعنی وہ اللہ کریم سے اور اس کے حبیب سے جڑا رہے گا جو رحم کے رشتوں کو قائم رکھے گا۔ اور فرمایا جس نے مجھے کاٹ دیا میرے مولا اسے تو بھی کاٹ دے۔ رب فرماتا ہے آمین، میں نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اور حضور نے فرمایا بدلے کے طور پر احسان کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یعنی بدلے کے طور پر اگر کوئی مل رہا ہے تو آپ بھی مل رہے ہیں، کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، ایک ہماری سوچیں، ایک ہماری فکر ہے، اور ایک قرآن و حدیث کی فرمان مصطفیٰ ہے، جن کے ودعا کے چہرے کا ذکر سن کے ہم کھل جاتے ہیں، جن کے واللیل اذا سجا کی زلفوں کا ذکر سن کر ہم کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اسی محبوب نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب کوئی اس سے تعلق توڑے تو وہ اس سے پھر بھی جوڑ کے رکھے، توڑے نہیں۔ یہ تاجدار کائنات کے فرامین سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور آگے آئیں اسی حوالے سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، حضرت ابو بکر کی زوجہ نہیں بیٹی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میری والدہ بھی مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، میرے پاس آئیں تو میں نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھتے ورز کیا، میری والدہ کسی غرض سے میرے پاس آئی ہیں، یا رسول اللہ ان سے بھی اس نے سلوک کروں؟ فرمایا ہاں، ماں سے صلہ رحمی کرتی رہو، یعنی والدین اگر کافر بھی ہوں، تاجدار کائنات نے فرمایا ان سے بھی اس نے سلوک جاری رکھو۔ ایسا دین دیکھا ہے آپ نے کہیں؟ ایسا دین دیکھا ہے آپ نے؟ ہائے ہائے ہائے،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل کیسا ہے اپنے امی ابو کے لیے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ بات فرماتے اور کثرت سے فرماتے میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. دیکھیں حضور کو سارے دل میں کسک رہی میری امی ابو کے بارے میں. فرماتے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری امی جی حضرت سیدہ طیبہ آمینہ آواز دیں یا محمد، اے میرے بیٹے محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کر اپنی ماں کی طرف پلٹ جاؤں. یہ جو سفید داڑیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جن کی زندگیاں اپنے بچوں کو پروان اور اچھا چڑھانے میں، جوان کرنے میں زندگیاں لگا دیتے ہیں، مقصود یہ ہے لوگوں ان کے بڑھاپے کو ذرا غور سے دیکھو، انہوں نے کس طرح سے تمہیں پروان چڑھایا ہے. آج ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور چلا گیا ہے. آج ہم اپنے رشتہ داروں کو بھولتے جا رہے ہیں. رب نے فرمایا جو رشتوں کو کاٹنے والا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. آج ہم اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں چند زمینوں کی خاطر، چند ٹگوں کی خاطر، چند رشتوں کی خاطر. خدا را اپنے رشتوں کو اس لیے مت کاٹو اور توڑو، اور جو رشتے جوڑ کے رکھے گا اسے وہاں اجر ملے گا جہاں رب اور رسول کے سوا کوئی اجر نہ دے سکے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث سے، بس میں اسی مضمون کو پھر آگے ہم رکھیں گے، اختتام آج میں تاخیر ہو گئی بوجہ. بتائیں یہ مضمون کیسا لگا آپ کو؟ یہ جو مضمون ضروری ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کے لیے؟ اس کو پھیلائیں. یہ تربیت ہی ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے. ہمارا معاشرہ آج ادب کے پہلو سے خالی ہو گیا ہے. اب کان کبھی کبھی سنتے ہیں کوئی اپنے ابو جی کو یوں بلائے ابا جان، ابا جی. اب جی کا لفظ ہمارے عربی پنجابی اردو میں نکل گیا ہے، ابو رہ گیا کافی. چچا جان نکل گیا ہے، ماموں جان نکل گیا ہے، امی جان، دادی جان، خالہ جان نکل گیا. خالہ جی آپ کو باتیں لگیں گی یہ کیر سا پہاڑا سنا رہا ہے چھوٹا جا. میں بتا رہا ہوں، یہ گر بتا رہا ہوں. یہ جو جی کام کر دیتا ہے وہ اتنے سجدے کام نہیں کرتے جتنے جی والوں کی دعا کام کر دیتی ہے. آئیے میں آخری بات بس اس پر ختم کر رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نشست میں بیٹھے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے. حضور نے اعلان فرمایا میری نشست میں وہ شخص نہ بیٹھے جس کا کوئی رشتہ دار رحم والا اس سے ناراض ہو، اٹھ جائے یہاں سے. پتہ لگا جو قطع رحمی والا ہے اسے حضور کی حضوری بھی اس طرح نصیب نہیں ہو سکتی. میرا اپنا ایک سوچنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں. ایک صحابی چپکے سے اٹھے، بس ختم کر رہا، چپکے سے اٹھ کے اپنی خالہ کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا خالہ جان میں آیا ہوں. کہا تو مجھ سے ناراض تھا. فرمایا بس حضور نے کہا، حضور نے فرمایا ہے وہ میرے پاس مت بیٹھے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض اور قطع رحمی کر بیٹھا، میں اس لیے آپ کو منانے آیا ہوں. تو کہا میں نہیں مانتی تیری بات، میں نہیں راضی، مجھے بھی حضور کی بارگاہ میں لے کر جائے گا پھر میں راضی ہوں گی. آؤ لوگو اپنی زندگیاں رخ حضور کی بارگاہ کی طرف موڑو، اسی میں خیر اور برکت اور مدینے والے کی خیر ہے. اللہ کی رحمت ہے. وما علیہ الا البلاغ.